السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب طلبہ کرام خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ معزز طلبہ کرام، آج کے ویڈیو کلاس دہم کی ایک حدیث مبارک جو آداب مجلس اور احترام انسانیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو سب سے پہلے حدیث مبارک کا عربی عبارت پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ حدیث مبارک: من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الى جہنم۔ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پلانگ کر گیا، اس نے گویا جہنم کی طرف پل بنایا۔ تو بیٹا یہ اس کا عربی عبارت تھی اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو بیٹا اس میں اگر آپ خیال کریں تو اس میں ہمیں درس دیا گیا ہے احترام انسانیت اور معاشرتی آداب کا۔ تو سب سے پہلے ان میں انسانی وقار کا تحفظ ہے، یعنی انسان کی عزت، وقار اور آبرو محفوظ ہو۔ تو ادھر خطبے کے دوران پہلے سے بیٹے نمازیوں کے کندھوں یا گردنوں کو پلانگنا اخلاقی، شرعی اور جمالیاتی طور پر انتہائی ناپسندیدہ ہے، یعنی یہ عزت انسانی، عفت انسانی اور وقار انسانی کے مخالف ہے۔ تو لہذا حدیث مبارک میں ہمیں دوسروں کے کندھوں پر پلانگ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ اخلاقی، شرعی طور پر انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا، اذیت سے گریز، یعنی یہ عمل نہ صرف دوسروں کی یکسوئی اور توجہ میں خلل ڈالتا ہے بلکہ ان کے لیے جسمانی تکلیف اور تحقیر کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس طرح کہ پہلے میں آپ نے پڑھا کہ یہ دوسروں کے کندھوں پر پلانگنا یہ انسانی عزت، وقار کے تحفظ کے مخالف ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کندھوں پر پلانگنا یہ انسان کے لیے تکلیف کا بھی سبب بنتا ہے اور اس کے توجہ میں بھی خلل ڈالتا ہے۔ اس لیے دوسرا پوائنٹ اس میں اذیت سے گریز، یہ عمل نہ صرف دوسروں کی یکسوئی اور توجہ میں خلل ڈالتا ہے بلکہ ان کے لیے جسمانی تکلیف اور تحقیر کا باعث بھی بنتا ہے۔ تیسرا نمبر، ذاتی حدود کے احترام، یعنی اسلام عبادت گاہوں میں بھی انسان کی شخص دائرے کے احترام کو اولین اہمیت دیتا ہے، یعنی جگہ عبادت کرنے کا ہو تو وہاں پر بھی انسان کی عزت اور وقار کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے اور ان کے لیے حدود قائم کی ہے۔ دوسرا، اسلامی تہذیب اور نظم و ضبط کے 3 اصول ادھر ذکر کیے۔ نظم و ضبط: پہلا، مجلس کا بنیادی ڈسپلن یہ ہے کہ انسان جہاں پہنچے وہی دستیاب جگہ پر بیٹھ جائے، یعنی حدیث مبارک سے ثابت ہوتا ہے مجلس کے آداب، یعنی جب کوئی بھی مجلس میں چلے جائے جہاں پر ادھر اس کو جگہ میسر ہو جائے تو دوسروں کو تکلیف دیے بغیر وہاں پر بیٹھنا چاہیے، نہ کہ زبردستی آگے گھسنے کی کوشش کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلا اسلامی تہذیب اور نظم و ضبط کے 3 اصول ادھر حدیث مبارک سے ثابت ہوئے۔ پہلا، مجلس کا بنیادی ڈسپلن یہ ہے کہ انسان جہاں پہنچے وہاں دستیاب جگہ پر بیٹھ جائے، زبردستی آگے گھسنے کی کوشش سے پرہیز کیا جائے۔ دوسرا، بے ضرر بننا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان دوسرے محفوظ رہے۔ عبادت گاہ میں دوسروں کو رنج و تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرنا لازم قرار دیا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو منع فرمایا ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دے۔ اسی طرح عبادت گاہ میں بھی وہی حکم اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا کہ آپ نے بے ضرر بننا ہے، یعنی کسی کو تکلیف اور ضرر نہیں پہنچانا ہے۔ تو ادھر دوسرے پوائنٹ میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے، یعنی دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ عبادت گاہ میں دوسروں کو رنج و تکلیف پہنچانے سے بھی پرہیز کرنا لازم ہے۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ،
عبادت گاہ کا تقدس یعنی مساجد کا تقدس، مسجد عاجزی، تواضع اور اثار سکھاتی ہے، یعنی قربانی سکھاتی ہے۔ دوسروں کو اپنے سے برتر سمجھنا اور ان کا خیال رکھنا ہی اصل روح ہے، یعنی اصل اسلامی اصول ہے۔ لہذا وعید اور اس کا اخلاقی انجام، تو حدیث میں سخت ترین وعید آیا ہے، یعنی جو دوسروں کے کندھے کو پلانگ کر آگے جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے لیے جہنم کی طرف پل بنا دیتا ہے، تو یہ بہت سخت وعید ہے۔ اس تمثیل یعنی مثال کی گہرائی اور حقیقت، سخت گناہ اور وعید۔ کسی کو اذیت دے کر آگے بڑھنا ایک متکبرانہ عمل ہے۔ اس عمل کو جہنم کی طرف پل بنانے سے تشبیہ دینا اس کے سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا، عبادت کا زبان، نیکی عبادت کے حصول کے لیے اگر دوسروں کے حقوق اور راحت کو پامال کیا جائے تو وہ نیکی اپنی روح کو دیتی ہے اور الٹا وبال جان بن جاتی ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف دیں اور پھر آپ نیکی کی طرف بڑھیں، تو لہٰذا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے ضرر سے بچیں۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا سبق، تو لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور ان میں سے چند ضروری جو باتیں ہیں، جو 3 اصول ان میں ذکر کیے ہیں، ان کو یاد بھی کرے زبانی، دوسروں کو بھی سکھائے اور خود بھی عمل میں لائے۔ والسلام۔